الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. محترم حاضرین مجلس، ساتھیو، اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس آیت کے ضمن میں آپ کے سامنے خدمت خلق اس عنوان سے ضروری گزارشات، ضروری باتیں جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ضامن ہو، دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ہمیں کامیابی ملے، انشاءاللہ کہنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی، بعدہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، خدمت خلق یہ عنوان ہے۔ خدمت خلق کے تعلق سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خدمت خلق یعنی مخلوق کی خدمت،
مخلوق کی خدمت کو خدمت خلق کہتے ہیں۔ اس لیے علماء سلف نے جو خدمت خلق کی تعریف کی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تمام مخلوقات بالعموم اور انسانوں کے ساتھ بالخصوص اس کے جائز امور میں مدد کرنا، اسی کا نام خدمت خلق ہے۔ مخلوق کی خدمت اسی کو کہتے ہیں۔ جو کام ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے تمام مخلوقات یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ جانور ہوں، چرند و پرند ہوں، اسی طریقے سے انسان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، جاندار ہو، جان رکھتی ہو، تو ایسی مخلوقات کی جائز امور میں، ناجائز امور میں تعاون کرنا، مدد کرنا، یہ گناہ عظیم ہے۔ اگر آپ جائز امور میں اس کی تعاون کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں خدمت خلق، یعنی مخلوق کی خدمت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کہا ہے، سورۃ المائدہ کے ایک آیت کے ٹکڑے میں، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تم نیکی اور تقوی کی باتوں میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو، برائی اور شر کی باتوں میں تم کسی کا تعاون مت کرو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو آدمی جائز امور میں کسی بھی مخلوق کی تائید کرتا ہے، مدد کرتا ہے، نصرت کرتا ہے، تو وہ انسان خدمت خلق کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان ناجائز امور میں کسی انسان کی مدد کرتا ہے، گناہ کے کام میں مدد کرتا ہے، نافرمانی کے کام میں مدد کرتا ہے، تو خدمت خلق تو کرتا ہے لیکن وہ ناجائز اور گناہ کا کام کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو بالکل نتیجہ آسان ہے کہ خدمت خلق نام ہے کسی بھی مخلوق کا تعاون کرنا اس کے جائز امور میں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر گاہے بگاہے بے شمار مقامات پر اپنے نبی کو، امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو اس کام پر ابھارا ہے۔ دو تین مثالیں آپ ذہن میں رکھیں۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہیں یہ تلقین کیا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وذی القربیٰ، اور وہ لوگ جو تمہارے رشتہ دار ہیں، والیتامى، اور وہ لوگ بھی تمہارے حسن سلوک کے مستحق ہیں جو یتیم ہیں، والمساکین، اور جو مسکین ہے۔ تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ یہ آیت اور یہ جو باتیں اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے جو معاہدہ لیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے جو معاہدے ہوئے تھے، اس معاہدے کا ذکر کیا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے معاہدے کا ذکر کیا ہے۔ اب
بنی اسرائیل سے جو معاہدہ لیا گیا تھا وہ کس چیز پر مبنی تھا؟ خدمت خلق پر۔ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، یہ کس چیز کا تعلق ہے؟ اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ خدمت خلق سے، کیونکہ اللہ کی مخلوقات میں سے ماں بھی ایک مخلوق ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وذی القربہ، جو رشتہ دار ہیں، جس سے ہمارا رشتہ داری قائم ہے، بھائی ہیں، بہن ہیں، اس کے علاوہ نانیال کے خاندان والے ہیں، دادی کے طرف سے جو رشتہ دار ہیں، وہ تمام لوگ اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد یتیم بچے اور مسکین، جو فقیر ہو، محتاج ہو، کھانا پینا اس کے پاس نہ ہو، اسباب زندگی نہ ہو، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پتہ کیا چلا کہ انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ضروری امر ہے۔ اسی آیت سے دوسرا نتیجہ بھی اخذ کر لیجئے کہ ہم جو حسن سلوک کا اللہ رب العالمین نے جو تاکید کیا ہے، ہم کو جو بتایا ہے کہ آپ کو حسن سلوک کرنا ہے والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیم بچوں کے ساتھ، تو یاد رکھیے یہ حکم صرف آپ کے لیے نہیں ہے۔ ہم سے پہلے جتنی بھی سابقہ شریعت آئی، جتنے بھی انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے، جتنے بھی انبیاء علیہم السلام کی پیغمبری اس دنیا میں آئی، اور جتنی بھی امتیں اس دنیا کے اندر آئی، تمام لوگوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیم اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس آیت سے دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا حق عبادت کے ساتھ جو فہرست تیار کیا ہے حسن سلوک کا، ہم اس کو بجا لائیں، زندگی میں ان باتوں پر عمل کرے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ دوسری بات، یہ چیز ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ یہ چیز ہم کو صرف کرنا ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نافذ کیا ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے جو امتیں اس دنیا کے اندر آئی، ان لوگوں نے بھی ان باتوں پر عمل کیا ہے۔ ایک آیت اور ذہن میں رکھیں سورۃ النساء کی، اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ تم کو نصیحت کیا جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، خالص اللہ کی عبادت کرنا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور وہ رشتہ دار جس سے تمہاری رشتہ داری قائم ہے، جس سے تمہارا ریلیشن ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور وہ رشتہ دار جس سے تمہارا رشتہ داری نہیں ہے لیکن تمہارے پڑوس میں رہتے ہیں، تمہارے گھر کے بغل میں رہتے ہیں، تو ایسے پڑوسیوں کے ساتھ بھی تم حسن سلوک کرنا۔ یتیم، مسکین اور مسافر جو راستہ بھٹک جائے، بیوی جو تمہارے رفیق حیات ہے، شریک حیات ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس آیت میں بھی اس بات کا پیغام ہے کہ انسان اپنے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کی عزت کرے، اس کی تکریم کرے، اس کی مدد کرے، ضرورت میں اس کا کام آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، جو اسلام ہمیں ملا، جو دین ہمیں ملا، ایک مکمل ضابطہ ملا، ایک مکمل ضابط حیات ملا، ایک مکمل قانون ملا جو آسمان سے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ یہ آپ جانتے ہیں، یہ جو ضابطہ ملا ہے، یہ جو اصول ملا ہے، یہ اصول اتنا جامع ہے، اور اس اصول کے ماننے والے اور جس نے منوایا وہ ذات اتنی جامع ہے کہ آپ ایک مثال ذہن میں رکھیں، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جب نبی بنائے گئے غار حرا میں سب سے پہلی مرتبہ آپ پر چند آیات نازل ہوئی سورۃ العلق کی، آپ دوڑے دوڑے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، یعنی اپنی محترمہ، اپنی بیوی امہات المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور کیا کہا؟ وہ جملہ یاد کیجئے، کہا انی خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے اپنے نفس پر ڈر محسوس ہو رہا ہے، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، میرے بدن پر چادر ڈال دو، اس لیے کہ انی خشیت علی نفسی، میں اپنے نفس پر ڈر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہلاک کر دیا جاؤں، برباد کر دیا جاؤں، لوگ مجھے مار ڈالیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تسلی دیا اپنے شوہر عزیز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اولاً تو ہر عورت کے لیے پیغام ہے کہ وہ اس بات پر عمل کرے، جب بھی شوہر گھر میں آئے، کسی ٹینشن میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، کسی مصائب و آلام سے دوچار ہو گیا ہو، پریشان ہو گیا ہو، تو اس کو تسلی کس انداز سے دینا چاہیے، یہ آدمی حضرت خدیجہ سے سیکھ سکتا ہے۔ کیا کہا؟ اللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق، خدا کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، اس لیے ذلیل نہیں کرے گا، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، انک لتصل الرحم، رشتوں کو جوڑتے ہیں، وتحمل الکل، بوجھ اٹھانے والے پریشان آدمی کا بوجھ خود اٹھا لیتے ہیں، آپ پریشان حال کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، جو پریشان حال ہے اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے غم میں شریک ہوتے ہیں، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، بیواؤں کی مسکینوں کی مدد کرتے ہیں۔ جو ذات اتنا اعلیٰ کردار کا ہو، جس کے اخلاق اتنے بلند ہو، اللہ اکبر، اس کو اللہ تعالیٰ کیسے رسوا کرے گا، کیسے ذلیل کر دے گا، کیسے وہ برباد ہو جائے گا، کیسے ختم ہو جائے گا؟ اللہ اکبر۔ یہاں پر ٹھہر کر کے آپ نقطہ یاد کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، خدمت خلق کا جو معاملہ تھا، وہ نبوت سے پہلے اتنا اعلیٰ تھا، کیونکہ ابھی نبوت صرف ابتدا ہوئی ہے، معلوم نہیں ہے، لیکن جو صلہ رحمی اور جو معاملات حضرت خدیجہ نے گنوائی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہی وہ ذات تھے مکہ کے اندر جس کو کبھی کسی نے کہا تھا کہ یہ صادق ہے، جس کو کبھی کہا تھا کہ یہ امین ہے، یہ سب سے امانت دار ہے، سب سے سچا انسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ابھارا ہے، اپنی امت کو ابھارا ہے خود اس باتوں پر عمل کر کے کہ انسان خدمت خلق کیسے کر سکتا ہے۔ ذرا دیکھیے، آپ اس بڑھیا کا بوجھ خود اٹھا لیتے ہیں جو آپ کو برا بھلا کہہ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس واقعہ کو، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ بڑھیا بوجھ اٹھائے ہوئے ذات کو گالی دے رہی ہے، برا بھلا کہہ رہی ہے، اور ساتھ میں نصیحت کر رہی ہے کہ اے نوجوان وہاں پر مت جانا، جو ذات اس کی بات کو سنتا ہے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کی بات مان لیتا ہے، اسی کا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اور اس کے گیٹری کو اٹھا کر اس کے گھر کی طرف روا دوا ہے، جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پہنچا دیا، کہاں تک؟ اس کے گھر تک، جہاں تک اس بڑھیا کو جانا تھا۔ پہنچانے کے بعد جب اس کا نام پتہ معلوم کیا تو کہا کہ میں وہی ہوں جس کو تو ابھی برا بھلا کہہ رہی تھی، جس کو تو گالی گلوچ دے رہی تھی۔ آپ پتہ کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے اعلیٰ تھے، اس بڑھیا نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے اس عورت کو بھی معاف کر دیا جو دن رات آپ کے راستے میں کانٹا بچھایا کرتی تھی۔ آپ نے اس عورت کو بھی معاف کر دیا جس نے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی
عنہ کے کلیجے کو نکال کر کے چبایا تھا۔ آپ نے مکہ کے تمام افراد کو معاف کر دیا تھا جس نے آپ کو وطن عزیز مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، نکال دیا تھا۔ اس مکے کے بارے میں آپ کہا کرتے تھے کہ اے مکہ، میں تمہیں چھوڑنے کے لیے کبھی راضی نہیں ہوتا اگر یہ قوم مجھے نہ نکالتی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے، آپ خدمت خلق کے معاملے میں اتنے اعلی کردار پر فائز تھے کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی، دنیا اس طریقے کا کام کبھی نہیں کر سکتی۔ یہ بات خدمت خلق کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو تھی، آپ جن باتوں کا لوگوں کو حکم دیتے تھے ان باتوں پر خود عمل کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو حکم دیں اور خود ان باتوں پر عمل نہ کریں، ہم خود لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں اور خود اس میں کورے ہوں، سفید کاغذ ہو، تو اس سے معاملہ حل نہیں ہوتا ہے، امت کا مسئلہ نہیں سلجھتا ہے بلکہ الجھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، خدمت خلق تھے، جس کو آپ نے نبوت سے پہلے بھی کیا اور نبوت کے بعد وہ معاملہ مزید ترقی کر گیا اور آپ نبوت کے بعد مزید اس پر تاکیدی طور پر عمل کرنے لگے۔ خدمت خلق کے تعلق سے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس میں صرف انسان شامل نہیں ہے، یا انسان میں صرف وہ مسلمان جو ایمان کا دعویٰ کرے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی اہل مومن شامل نہیں ہے، ہر ذات شامل ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، یہودی ہو، کرسچن ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کو ماننے والا کیوں نہ ہو۔ ہمیں اسلام اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ہم اس کی خدمت کریں، خدمت خلق میں ہاتھ بٹھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی عمل تھا کہ آپ کے پڑوس میں یا آس پاس میں جب کوئی یہودی بیمار پڑ جایا کرتا تھا تو اللہ کے رسول اس کی تیمارداری کے لیے، اس کی مزاج پرسی کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ کوئی یہودی آپ کو دعوت کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت میں شرکت کیا کرتے تھے، کھایا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے اس یہودی عورت نے کھانے میں زہر ڈالا تھا، آپ نے اس کھانے کو کھایا بھی تھا، اس کے گھر گئے بھی تھے، اور بہت سارے واقعات مدینہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو سواگت میں، ویلکم میں وہاں کے لوگوں نے آپ کی دعوت کی اور آپ نے اس کو قبول کیا۔ نتیجہ اخذ کیجئے، ایک مسئلہ فقہی طور پر آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ کو دعوت دیتا ہے اس نام سے کہ وہ کسی بھگوان، دیوی دیوتاؤں کے نام پر اس کھانے کو نہیں چڑھایا گیا ہے، خوشی سے اگر آپ کو دعوت دیتا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، اس کے گھر میں جا کر کے اس کی دعوت قبول کر سکتے ہیں، بلکہ دعوت قبول کرنا آپ پر ضروری ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے، ہم کو اس کا علم نہیں ہے، اگر ہم اس کے دعوت میں جائیں گے تو حرام کھانا پڑ جائے گا، ہم بھی حرام کھا لیں گے، اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ گرچہ وہ حرام کماتا ہے، گرچہ وہ حرام کماتا ہو، لیکن پھر بھی آپ اس کی دعوت میں شریک ہوں گے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے جو کھانا تیار کیا ہو وہ حلال کمائی کا، آپ اس پر بدگمان نہیں ہو سکتے کہ اس نے جو دعوت کیا ہے وہ حرام طریقے سے ہی کیا ہے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ وہ آدمی جو دعوت کیا ہے وہ حلال طریقے سے کیا ہو۔ اب جانتے ہیں بہت سارے تکریم کرنے والے ہندو بھائی جو ہماری عزت کرتے ہیں، ہمارے اسلام کی عزت کرتے ہیں، جب وہ کبھی کھانا کھلاتے ہیں تو بڑی محنت سے کماتے ہیں اور پھر کسی مسلم دوست کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آؤ ہمارے کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ اور دلیل کے طور پر اگر آپ کو معلوم کرنا ہے
کہ اس کی دلیل اسلام میں کیا ملتی ہے کہ آپ کسی سود کھور آدمی کے گھر میں بھی کھانا کھا سکتے ہیں گرچہ وہ حرام کمائی کرتا ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر ائمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اپنی کتب کے اندر نقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہجرت کر کے، مکہ چھوڑ کر کے، تو آپ کو معلوم ہے یہودیوں نے آپ کی دعوت کیا، اور یہودی قرآن مجید کے اندر یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی قوم تھی یہودی جس نے سود کو رواج دیا تھا۔ دنیا کی سب سے پہلی قوم جس نے سود کو کھایا، کھلایا، اس کی تعلیمات کو پڑھا اور پڑھایا۔ عین ممکن ہے کہ جس کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا تھا وہ بھی یہودی تھا، اور اس کے کاروبار بھی ناجائز رہے ہوں، کیونکہ یہودی بغیر سودی کاروبار کا کوئی بھی زندگی کے آرام و عشائش نہیں کر سکتا۔ ہر کاروبار کا لنک، ان کا تجارت کا لنک وہ کیا ہے؟ سود سے بلیو کرتا ہے، سود سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے، کھانا کھائے۔ یہ دلیل ہے کہ آدمی اس کے گھر جائے اور کھانا کھائے۔ لیکن ایک تمیز آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی مسلم دعوت کرتا ہے، اہل مومن دعوت کرتا ہے، اور اگر سود کا کاروبار کرتا ہے تو آپ نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جاننے کے بعد انکار کر رہا ہے، اور وہ نہ جانتا ہے، وہ اہل کتاب ہے، اس کو ان باتوں کا علم نہیں ہے، اور یہ جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جانتے ہیں، سود کے احکامات کو جانتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کو دعوت کر رہے ہیں سود کے پیسے سے، اور وہ سود کھاتے ہیں، تو ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ہم اس کے گھر میں جا کر کے کھانا کھائیں۔ خدمت خلق کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ذات کے ساتھ ہم کو اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے چرند و پرند ہو یا دوسری کوئی مخلوق ہو، جانور ہو، تو اس کے ساتھ بھی اسلام ہمیں حسن سلوک کی تاکید کرتا ہے۔ مسند احمد کے اندر، مسند احمد کے حوالے سے ایک پیاری حدیث آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک نبیوں میں سے ایک نبی ایک پتھر پر بیٹھ گئے، اور اس پتھر کے نیچے چونٹیوں کی ایک پوری فوج تھی۔ جس پتھر پر وہ بیٹھا تھا نبی، اس پتھر کے نیچے چونٹیوں کی ایک فوج تھی۔ کیا ہوا؟ چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نکل کر کے اس نبی کو کاٹ لیا، ڈس لیا۔ نبی کو غصہ آیا، اور غصہ آنے کے بعد جو حواری تھے، ماننے والے لوگ تھے، اس کو حکم دیا کہ ڈھونڈو کس چیز نے مجھے کاٹا ہے۔ ڈھونڈا گیا تو دیکھا کہ چونٹیوں میں سے کسی چونٹی نے کاٹ لیا جو پوری فوج کے ساتھ یہاں پر موجود ہے۔ نبی اتنا غصہ تھا کہ اس نے کہا کہ پوری چونٹیوں کو جلا ڈالو، پوری چونٹی جو ہے اس کو جلا ڈالو۔ اللہ اکبر! نبی کے حکم کی تکمیل کرنی تھی، صحابہ کرام جو اس کے حواری تھے انہوں نے تکمیل کیا، پوری چونٹیوں کو جلا ڈالا۔ اللہ کو اتنا غصہ آیا اس عمل پر، کہا کہ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِمْ کہ اے نبی تم نے وہ کام کیا ہے، ایک ایسے مخلوق کو جلا دیا ہے تُسَبِّحُ اللَّهُ لَهُمْ جو ہماری تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہاں سے علماء نے دو مسئلے بڑے پیارے انداز سے نکالا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ کسی بھی جاندار چیزوں کو زندہ جلا دینا یہ حرام ہے۔ انسان کو جلانا یہ تو بہت بعید بات ہے، کسی بھی مخلوق کو زندگی رہتے ہوئے، روح رہتے ہوئے آپ جلا نہیں سکتے ہیں۔ اور ایک نقطہ اور معلوم ہوتا ہے کہ جو ظلم کرتا ہے اس ظلم کا سزا اسی کو ملنا چاہیے جس نے ظلم کیا ہے۔ ایک چونٹی نے کاٹا تھا، اگر چاہتے تو اس چونٹی کو مار دیتے، لیکن اس نے پوری قوم کو جلا دیا، پوری نسل کو برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کر دیا کہ اگر آپ نے اس سے معافی نہیں مانگا تو ہم پوری نبوت کو خسارے میں ڈال دیں گے۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے
کہ چونٹیاں جو ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتی ہے، اللہ کی تحلیل بیان کرتی ہے، اللہ کی پاکی، اللہ کی برائی بیان کیا کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ اس عورت کا واقعہ بارہا سنتے ہیں، اللہ اکبر، جس عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ کیا تھی وہ عورت؟ زانیہ تھی، بنی اسرائیل کی۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے کہ زانیہ عورت تھی، اور وہ پیاس کے مارے ایک کنویں کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ ایک کتا بلک رہا پیاس سے، اور پانی کنویں کے اندر اتنا کم ہے کہ اس سے پانی نکالنا بڑا مشکل ہے اس کتے کو پانی پلانے کے لیے۔ تو اس نے کیا کیا؟ فنزعت موقہا، اس نے جو موزہ پہنا ہوا تھا، اس عورت نے جو شاکس پہنے تھے، اس کو نکالا، اور نکال کر کے کنویں میں ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد کتے کے منہ میں لے جا کر کے اس موزے کو نچوڑ دیا، اور اس کی وجہ سے وہ پیاس سے بری ہو گیا، کتے نے پانی پی لیا۔ یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اس عورت کی اتنی پسند آئی، حدیث کے اندر ہے فغفر لها، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ دیکھیے اس عورت جو زانیہ ہے، بدکار ہے، لیکن ایک ذات کو، ایک مخلوق کو جو اللہ کی مخلوق ہے، کتا نجس ناپاک جانور ہے، اس کو پانی پلانے کی وجہ سے معاف کر دی جاتی ہے۔ اور اس عورت کے واقعے کو بھی آپ ذہن میں رکھ لے، جس نے بلی کو باندھ دیا اور گھر سے چھوڑا نہیں تاکہ وہ باہر جا کر کے گھاس وغیرہ کھا لے، دوسری چیزیں کھا کر کے زندگی گزارے، اور نہ ہی خود اس کو کھانا دیا، بلک بلک کر بلی مر گئی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی بری لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم میں پہنچا دیا۔ انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسند کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ قالوا فینا من لا درہم لہ ولا متاع، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو وہی آدمی مفلس ہو سکتا ہے، فقیر ہو سکتا ہے، وہی آدمی مفلس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہ مفلس نہیں ہے۔ مفلس کون ہے؟ من یأتی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، حج اور زکوٰۃ کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوگا۔ حج، زکوٰۃ، نماز کی ایک لمبی فہرست ہوگی، اور آئے گا، لیکن کیا کیا ہوگا؟ قد شتم ھذا، کسی کو مارا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، کسی کا مال غصب کر لیا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ ھذا، کسی کی جان کو قتل کر دیا ہوگا، ختم کر دیا ہوگا۔ یہ آدمی اتنی گناہوں کے بعد جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، فَيُؤْتَى مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، جس کو مارا ہوگا نیکیوں میں سے اللہ اس کو دے دے گا، جس کو گالی دیا ہوگا نیکیوں میں سے اس کو دے دے گا۔ اس طریقے سے حقوق کے مطالبات کرنے والے لوگ آتے رہیں گے، اور اللہ اس کی حسنات کو دیتا رہے گا، یہاں تک کہ حسنات پورے نہیں ہوں گے قبل ان یقضی ما علیہ، اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کو فطرحت فی النار، فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو جہنم میں پھینک ڈالو، اسے جہنم میں داخل کر دو۔ اس شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مفلس ہے، سب سے محتاج انسان ہے۔ نماز تو تھی، روزے تھے، حج، زکوٰۃ سب تھی، نیکیوں کی لمبی فہرست تھی، لیکن اس نے خدمت خلق کرنے کے بجائے مخلوق کو ستایا، دنیا کے اندر تکلیفیں دی، دنیا کے اندر مخلوقات کے ساتھ نازیبا حرکات کیے، ان کو ستایا، مصائب و آلام سے دوچار کیا۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو کہاں پہنچائے گا؟ جہنم کے اندر۔ آپ اس ذات کے طرح
اس انسان کی طرح بن جائیے۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہا کہ میں جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، عمل بتا دیجئے۔ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے عمل بتا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت میں جانا چاہتے ہو؟ کہا افشوا السلام، پہلا کام یہ کرو کہ سلام کو عام کرو۔ ہم سلام کس کو کرتے ہیں؟ داڑھی والا ہو، جبہ والا ہو، ٹوپی پہنا ہو، ہمارا رشتہ دار ہو، قوم کا سورما امیر آدمی ہو، صاحب فقاہت ہو، بڑا آدمی ہو، جب ہم دیکھیں گے اس کو تو بڑے ادب کے ساتھ سلام کرتے ہیں۔ لیکن قوم کا کوئی معمولی آدمی جس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، ہم اس کو سلام نہیں کرتے۔ حدیث کے اندر کیا ہے؟ صحیح بخاری کے حوالے سے کہ سلام اس کو بھی کرو جس کو تم جانتے ہو، علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، اور جس کو جانتے نہیں، پہچان نہیں ہے لیکن مسلمان ہونے کا یقین ہے تو اس کو سلام کیا کرو۔ ہم سلام کو ایک رواج سمجھتے ہیں۔ ہم کس سے کرتے ہیں؟ رشتہ داروں سے کرتے ہیں۔ ہم سلام کس سے کرتے ہیں؟ امیر سورما لوگوں سے کرتے ہیں۔ ہم سلام کس سے کرتے ہیں؟ عالم علماء سے کرتے ہیں، امام صاحب سے کرتے ہیں۔ ہم سلام کس سے کرتے ہیں؟ جس سے ہماری پہچان دوستی ہے، لیکن وہ مسلمان آپ کے بغل سے، آپ کے سامنے سے گزر کر چلا جاتا ہے، جس پر آپ کو واجب تھا، ضروری تھا، سنت ہے کہ آپ اس کو سلام کریں، لیکن آپ اسے سلام نہیں کرتے۔ قیامت کے دن اس ذات سے زیادہ ناکارہ انسان کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، جو خدمت خلق نہیں کرتا ہے۔ دنیا کے اندر جو ذات خدمت خلق نہیں کرتی ہے، مخلوق کی دیکھ بھال نہیں کرتی ہے، وہ سب سے بد نصیب انسان ہوگا قیامت کے دن۔ ایک آدمی کو قیامت کے دن اللہ کے پاس لایا جائے گا اور پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ میں فلاں رات بھوکا تھا، تم نے کھانا نہیں دیا، میں فلاں رات ننگا تھا، تم نے مجھے لباس مہیا نہیں کیا، میں بیمار تھا، تم نے میرا علاج نہیں کرایا۔ وہ آدمی حیرت تعجب میں مبتلا ہو کر اللہ سے سوال کرے گا کہ اللہ تعالیٰ پروردگار، تو پوری کائنات کا مالک تھا، تو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے؟ تجھے علاج کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں لباس کی کیا ضرورت تھی؟ کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کہے گا ہاں، ہمارا فلاں بندہ اس رات بھوکا سو گیا تھا، ہمارا فلاں بندہ کپڑے سے ننگا تھا، کپڑا نہیں تھا، ہمارا فلاں بندہ بیمار تھا جسے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، تم نے اس کی مدد نہیں کی، گویا اللہ رب العالمین کی مدد نہیں کی، یعنی میری مدد نہیں کی۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خدمت خلق میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجیے۔ خدمت خلق میں یہ مت سوچئے ہم نے ایک رویہ اپنایا ہے کہ غیر مسلم ہے تو ہم سے ذلیل ہے، ہم سے گھٹیا ہے، اس سے کوئی بھائی چارگی ہم نہیں کر سکتے۔ فلاں آدمی ہے، آج تو مسلمانوں کے اندر، غیر مسلم کو تو چھوڑ دیجیے، مسلمانوں کے اندر ذات پات کا وہ رواج چل گیا ہے، تو خان ہے، تو پٹھان ہے، تو فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے، تو فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے ہم تمہارے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے، فلاں کام نہیں کر سکتے۔ یہاں تک نوبت آتی ہے کہ شادی بیاہ میں لوگ سب سے پہلے خاندان کا سوال کرتے ہیں کہ آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہت ساری بہنیں ایسی ہیں، بہت ساری بہنیں ایسی ہیں دنیا کے اندر جو صرف خاندان کے جھانسے میں آ کر آج تک کنواری بیٹھی ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے، آپ کو غور کیجئے کہ آپ کس حد کے مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے، آپ کو پیدا کیا گیا، اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، تو آپ نے اس کو ختم کر دیا، اور ایسے ختم ہو گئے کہ اوس اور خزرج کے سال ہا سال جو جنگ لڑے جاتے تھے، اس کو چٹکی میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے سے ختم کر دیا، اور سارے بھائی بھائی بن گئے۔ جب مہاجرین مکہ مدینہ کے انصار صحابی کے پاس پہنچے تو ہر ممکن کوشش کیا انہوں نے کہ اس کا تعاون کیا جائے، تجارت میں شریک کیا، گھر میں شریک کیا، دکھ درد میں شریک کیا۔ اللہ اکبر، یہ مثال قائم کرنے جسے قرآن مجید نے انصار کے نام سے یاد کیا کہ یہ انصاری ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ کس ایک آدمی ایک مسلمان کو دیکھ کر اس سے نفرت کرتا ہے، ایک مسلمان آدمی ایک مسلمان سے جلتا ہے، غیبت، چغلی،
یہاں تک نوبت آتی ہے، سننے میں آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے، مشاہدات ہوتے ہیں کہ ایک لڑکی کا کہیں سے رشتہ آتا ہے، گرچہ اس لڑکی کے اندر کوئی عیب نہ ہو، پڑوس والے اس لڑکے کو بہلا کر کے، پھسلا کر کے اس لڑکی کے اندر 100 عیوب نکال کر کے اس کو بیان کرتے ہیں اور اس کا رشتہ توڑوا دیتے ہیں، ختم کروا دیتے ہیں۔ ایسا بھی مشاہدہ ہوتا ہے۔ یہ کس درجے کے مسلمان ہے؟ بے حس مسلمان، جسے شرم کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتی ہے۔ حضرات، خدمت خلق، اگر آپ ایک ناحیت سے خدمت خلق کو دیکھتے ہیں تو خدمت خلق پورا آدھا اسلام ہے۔ اگر آپ اس خدمت خلق کے پہلو پر عمل نہیں کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ کی ایمان مکمل نہیں ہوئی، اور آدھا اسلام عبادات ہے اور آدھا اسلام خدمت خلق ہے، مخلوقات کے ساتھ ہم کو کس طریقے سے رہنا ہے، آدھا اسلام ہے۔ ایک مثال کو ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ جب جنت میں جنتی کو بھیج دے گا اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو ایک آدمی جو جنت میں ہوگا جہنمی سے سوال کرے گا، عن المجرمین ما سلککم فی سقر، مجرمین سے سوال ہوگا جنتیوں کا کہ جناب آپ یہاں پر کیسے آ گئے، اس جہنم کے اندر آپ کیسے پہنچ گئے؟ آپ تو دنیا کے اندر بڑی بات کیا کرتے تھے، دنیا کے اندر چکنی چپڑی باتوں میں لوگوں کو پھسلایا رہا کرتے تھے، خوب اچھی بات کیا کرتے تھے، آپ یہاں پر کیسے پہنچ گئے؟ تو جواب کیا ہوگا اس کا؟ جواب دے گا ایک جہنمی، قالوا لم نک من المصلین، پہلا جواب، قالوا لم نک من المصلین، کہ اے دوست تم جنت میں ہو، میں جہنم میں ہوں، اس لیے کہ میں دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھا کرتا تھا۔ نماز کا تعلق کس سے؟ نماز کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اس کے بعد کا جو جواب ہے وہ ہمارا موضوع سے مناسبت رکھتا ہے، وہ کہیں گے قالوا لم نک نطعم المسکین، دنیا میں ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں دیا کرتے تھے۔ مسکین، محتاج، فقیر لوگ جو آتے تھے ہم اس کی ضرورت کو پورا نہیں کیا کرتے تھے، خود خوب عیش موج سے کھاتے تھے، لیکن پڑوس میں رہنے والا بھوکا سو جایا کرتا تھا، ہمیں اس کا احساس نہیں تھا، اس لیے تم جنت میں ہو اور میں جہنم میں۔ تم ان باتوں کی پرواہ کیا کرتے تھے اور میں ان باتوں کی پرواہ نہیں کیا کرتا تھا۔ اس آیت سے جو پیغام ہمیں لینا ہے اور جو باتیں اخذ کرنی ہے، جو نتیجہ نکالنا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان سے قیامت کے دن دو اہم سوال کیے جائیں گے۔ پوائنٹ نوٹ کیجئے، دو اہم سوال کیے جائیں گے۔ ایک سوال میں اللہ تعالیٰ چھوٹ دے گا اپنی طرف سے، اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور اس سوال میں سب سے پہلے کس چیز کا سوال کیا جائے گا؟ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے سوال کیا جائے گا انسان سے نماز کے متعلق، نماز کے متعلق، یعنی حقوق اللہ، اللہ کا جو حق ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پر سوال ہوگا کس کا؟ نماز کا۔ اور پھر ایک دوسری رجسٹر کھولی جائے گی اللہ کی طرف سے، اس میں سب سے پہلا سوال ہوگا حقوق العباد کے تعلق سے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، خون کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ خون کا معاملہ اللہ تعالیٰ حل کر دے گا۔ اگر حقوق اللہ میں کسی کی کوتاہی ہوگی تو اللہ چاہے تو پکڑے یا معاف کر دے، لیکن امام نووی کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مخلوق کے حق کو معاف نہیں کرے گا یہاں تک کہ اس کو حق دلوائے گا۔ وہاں پر ہم کیا حق دے سکتے ہیں؟ روپیہ تو ہمارے پاس ہوگا نہیں، جائیداد تو ہوگی نہیں، مال و اسباب تو ہوں گے نہیں، وہاں پر جو ہمارے پاس ہوگی وہ چیز کیا ہوگی؟ حسنات ہوں گے، نیک اعمال ہوں گے۔
اچھے کام ہوں گے، بھلائی کا کام ہوگا، اللہ تعالی اس حسنات کو بندے کو دے گا جس کا ہم نے حق مارا ہوگا۔ آج انسان کے معاملات اتنے بگڑ گئے ہیں خدمت خلق کے تعلق سے، آپ یاد کر سکتے ہیں کہ انسان اپنی بیوی کا بھی کما حقہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق کے تعلق سے اپنی آخری نصیحت میں کیا کہا تھا؟ مسند احمد کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ یہ آخری جملہ تھا اللہ کے رسول کا کہ اے لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا۔ اور اس کے بعد کا وَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یہ آخری میں، اور اس کے بعد آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کیا، ختم ہو گئی، روح نکل گئی۔ کہا کہ جو تمہارے ماتحت ہو، جس کی ذمہ داری اللہ نے تم پر سونپی ہو، اس کی تم خیال کرنا۔ ذرا اندازہ لگائیے، سب سے پہلے نمبر پر ہماری بیوی ہمارے ماتحت ہے۔ ہم اس کو غلام سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کام اس لیے ہمارے پاس اس لیے آئی ہے کہ کپڑا دھوئے گی، ہمارے بچے کی پرورش کرے گی، اور جب رات ہوگا تو ہم ان کے ساتھ عیاشیاں کر لیں گے، ختم۔ میں آپ سے ایک جملہ، تلخ جملہ کہتا ہوں، آپ اس جملے کو ذہن میں لکھ لیجئے کہ انسان عورت بھی ہے، انسان عورت بھی ہے، انسانیت عورت کے اندر بھی ہے، اور وہ عورت بھی بحیثیت انسان یہ چاہتی ہے کہ کوئی دو لفظ پیار کے، دو بول پیار کے ہم سے بھی کرے۔ بعض مرد تو ان کو غلام سمجھتے ہیں، باہر ٹھیک ہیں لیکن گھر میں آئے تو آپے سے باہر۔ جتنا غصہ باہر کا ہوگا سب کس پر نکالیں گے؟ بیوی پر نکالیں گے۔ لیکن جب حق دینے کی بات آئے گی، جب معاملات کی بات آئے گی، کسی چیز کے مطالبات کی بات آئے گی، تو آپ اس میں کورے ہیں، زیرو ہیں، آپ اس کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ کے بچے کی پرورش کرتی ہے، دن بھر گھر میں رہتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، آپ کے جائیداد کی دیکھ بھال کرتی ہے، آپ کو جو اس نے عزت دیا ہے اس عزت کی دیکھ بھال کرتی ہے، کسی غیر مرد کی طرف جھانکتی نہیں۔ کیا اس سے بڑا احسان اور کچھ ہو سکتا ہے؟ دن بھر گھر میں آپ عیاشیاں کر رہے ہیں، اس ہوٹل سے اس ہوٹل جا رہے ہیں، یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، وہ دن بھر گھر میں بند ہو کر آپ کے بچے کے ساتھ کھیلتی ہے، آپ کے جائیداد، آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے۔ اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہو سکتا ہے۔ معاویہ بنت حیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے رسول کے پاس، قربان جائیے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، کہا کہ ما حق جوزت احدنا علیہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی کا مجھ پر کیا حق ہے، بیان کیجئے۔ ہم ہوتے تو کیا سوال کرتے؟ ہمارا حق بیوی پر کیا ہے، اس کو بیان کیجئے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھ پر میرے بیوی کا حق کیا ہے، اس کو بیان کیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا ان تطعمها اذا طعمت، جو تم کھاؤ اس کو کھلاؤ، وتکسوها اذا اکتسیت، جو تو پہنتا ہے اسے پہنایا کرو، ولا تضرب الوجه، چہرے پر مت مارا کرو، ولا تقبح، برا بھلا بھی مت کہا کرو، برا بھلا بھی مت کہا کرو۔ چار حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے، جو کھاؤ وہی کھلاؤ، یعنی کھانے کے تمام اسباب جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو، تمہاری جان جس چیز کو پسند کرتی ہے وہ اپنی بیوی کے لیے مہیا کرو۔ وہی کپڑا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، وہی کپڑا اپنی بیوی کے لیے بھی پسند کرو، وہی قیمت کا کپڑا اپنی بیوی کو پہناؤ۔ اور اس کے بعد کا ولا تضرب الوجه، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے شاید کوئی مرد ایسا ہو جو اس برائی میں ملوث نہ ہو۔ کبھی بھی ہم مارتے ہیں اپنی بیویوں کو تو چہرے پر ہی مارتے ہیں، چہرے پر ہی مارتے ہیں، حالانکہ ہر مخلوق کے ساتھ چہرے پر مارنا علماء اسلام کا بالاتفاق ممنوع ہے۔ آپ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، کسی کو بھی چہرے پر نہیں مار سکتے ہیں۔ اور اگر مارنے کی ضرورت پڑ جائے، بیوی کو اگر مارنا ہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مارو ہلکی اور پیٹھ کے جانب مارو، یعنی پیٹھ پر مارو، اتنی ہلکی مار ہو کہ نشان وغیرہ نہ پڑے۔ اور چوتھا حق جو گنوایا اللہ کے رسول نے، کہا کہ وَلَا تُقَبِّحْ، برا بلا مت کہو، یعنی اس کی عزت کے ساتھ مت کھیلا کرو۔ لڑکے کھڑے ہوں،
جو تمہارے بطن سے پیدا ہوئے اس کے سامنے لوگ آج اپنی بیویوں کو ذلیل کرتے ہیں، ان کی ماں کو، ان کی بہنوں کو، ان کے خاندان والے کو گالی دیتے ہیں، لڑکا کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے بچوں کے سامنے ہم اپنی بیویوں کو ذلیل کرتے ہیں، کتنی بری بات ہے۔ وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو آپ کا طرز عمل اپنا کر کے اپنی بیویوں کے ساتھ وہی کام کرتا ہے۔ پھر یہاں سے ایک نتیجہ اور اخذ کیجئے، جو مرد بھی، جملہ یاد کر لیجئے، جو مرد بھی اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیویوں کو ذلیل کرتا ہے، بچوں کی نگاہ سے اللہ رب العالمین ماں باپ کی عزت کو اٹھا لیتا ہے۔ اس ماں باپ کی عزت کبھی بھی اولاد نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس جوڑے سے اللہ نے اس کو نکالا ہے، ہم اس جوڑے کی قدر نہیں کرتے۔ تو یہ ہے خدمت خلق۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ کی بیوی ہے جس کا حق آپ ادا کیجئے۔ والدین کے بارے میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ والدین اللہ کے حق کے بعد سب سے پہلے نمبر پر والدین آتے ہیں، ماں باپ آتے ہیں، اور اس کے بعد بیوی ہے، اس کے بعد پھر اولاد ہیں، پھر اس کے بعد بھائی بہن رشتہ دار، اس کے بعد دوست و احباب۔ ان تمام کے حقوق کو جمع کرنے کے بعد معاملہ آتا ہے خدمت خلق کا، یعنی آپ ان تمام لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ خدمت خلق نام کیا ہے؟ اگر کوئی مخلوق بیمار پڑ جائے تو ہمیں اس کی تیمارداری کرنا ہے، یعنی اس کو دیکھنے کے لیے جانا ہے۔ یہ ہے خدمت خلق کی پہلی صورت۔ دوسری صورت، اگر وہ محتاج ہے، اپنی علاج نہیں کروا سکتا ہے، تو ہمیں اس کے لیے علاج کے اسباب مہیا کرنا ہے۔ خود دے سکتے ہیں تو دیں، اور خود نہیں دے سکتے تو پھر اس کے لیے تلاش کریں، نکالیں، کچھ لوگوں سے ملے اور اس کے ضرورات کو پوری کرے۔ کوئی اگر بھوکا ہے تو اس کے بھوک کو مٹائے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ایک صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر استعمال کیا ہے، بل تؤثرون، کہ یہ لوگ اپنے نفس پر کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ خود بھوک لگی ہوتی ہے لیکن دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، خود پیاس کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی پرواہ نہیں کرتے، اپنے بھائیوں کو کھلا دیتے ہیں۔ ایک پیاری سی حدیث ہے حضرت ابو طلحہ کے حوالے سے غالباً، کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس ایک مہمان تشریف لاتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کوئی صحابی ہے، لمبا چوڑا واقعہ ہے، بالاختصار بیان کرتا ہوں۔ کہا کہ کوئی ہے جو اس مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ ایک صحابی اٹھا اور کہا کہ اللہ کے رسول، آج رات میں اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ گئے دوڑے دوڑے اپنی بیوی کے پاس، کہا کہ کچھ کھانا ہے؟ کہا کہ کھانا تو زیادہ نہیں ہے، کچھ کھانا ہے جس کو میں نے اپنے بچوں کے لیے بچا کر کے رکھا ہے۔ اب اس صحابی کا طرز عمل دیکھیے، چونکہ اللہ کے رسول کے مہمان کی مہمان نوازی کرنی تھی، اپنے بچے، اپنی بیوی اور خود کی پرواہ نہیں کرتے ہوئے وہاں پہنچے اور کہا کہ دیکھو، بچے کو تم کسی طرح سلا دو، کسی طرح پھسلا پہلا کر کے کھلا کر کے اسے سلا دو، میں مہمان رسول کو آج لانے والا ہوں۔ لایا گھر میں، دیکھا کہ روٹی کی قلت ہے، روٹی کم ہے، میں کھاؤں گا مہمان بھوکا رہ جائے گا، اس لیے کیا کیا، بیوی کو کہا کہ جب تم دسترخوان بچھانا تو دسترخوان پر جب روٹی لگانا، روٹی لگاتے ہی جو ڈبری ہوتی ہے، چراغ، اس کو بجھا دینا، اور میں مہمان کے ساتھ کھانے کی ڈھونگ کرتے رہوں گا، یعنی زبان اس طریقے سے چلاؤں گا کہ گویا یہ کھانا میں بھی کھا رہا ہوں، مہمان کے ساتھ میں بھی کھا رہا ہوں۔ یہاں تک کہ مہمان سیر ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات میں آیات نازل ہو گئی، کہا کہ اللہ اکبر، تم نے کام کیا کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیری تعریف قرآن مجید کے اندر کر دی ہے؟ کہا کہ کام تو کچھ نہیں کیا، یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تمہاری تعریف کر دی۔ اپنے نفس پر ترجیح دینا ہے۔ کوئی بھوکا آدمی مل جائے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اس کو پورا کرے، اپنی ضرورت کو بازو میں رکھے، ہٹائے، ان کی ضرورت کو پورا کرے۔ کوئی آدمی لباس کا بھوکا ہے تو ان کو کپڑا پہنا دے، کوئی بیوہ ہے تو اس کی مدد کرے، کوئی بہن ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، چاہے مجبوری کچھ ہو، لڑکے کی ضرورت ہے تو آپ لڑکا مہیا کرے، پیسے کی ضرورت ہے تو پیسہ دے، چاہے اس کے لیے تنظیمیں کیوں نہ بنانی پڑے، لیکن ہم کو مدد کرنا ہے۔ اس میں ہمیں تمیز نہیں کرنا ہے کہ تو فلاں خاندان کا ہے، تو فلاں خاندان کا ہے، ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے، تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اگر آپ کے پڑوس میں غیر مسلم بھی محتاج ہے
جملہ یاد کیجیے، غیر مسلم بھی محتاج ہے تو آپ کو اس کی مدد کرنا ہے، ہر ممکن کوشش کرنا ہے کہ وہ آپ سے کبھی بھی پریشان نہ ہو، آپ اس کی ہر ضرورت میں کام آئے۔ اسی طریقے سے نیکی کے طرف حکم دینا، بھلائی کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنا، گناہوں سے باز رکھنا، یہ بھی ایک خدمت خلق ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، کیوں ہو؟ اس لیے کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کی ضرورت تم پوری کرتے ہو، تأمرون بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، منکرات سے لوگوں کو روکتے ہو۔ یہ ہے خدمت خلق، یعنی نیکی کے طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا، یہ بھی خدمت خلق ہے۔ ظلم کو سہنا یہ خود ظلم ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ بھی ضروری ہے، اور مظلوم کی مدد کرنا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اپنے بھائیوں کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، جو ظالم ہو اسے ظلم سے روکیں اور جو مظلوم ہے اس کی مدد کریں، یہ راستہ ہے، آپ دونوں کی مدد کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی نمونہ ہمیں ملتا ہے، آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھایا کرتے تھے، اللہ اکبر، آپ نے ظلم کے خلاف اس وقت بھی آواز اٹھایا تھا جب آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے، نبی نہیں ہے ابھی، لیکن آپ نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ آپ کو معلوم ہے حلف الفضول کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، عبداللہ بن جدعان کے گھر میں کچھ 5 قبیلے بنو قریش قبیلے کے 5 لوگوں نے معاہدہ کیا تھا کہ کوئی مکہ میں ظلم کرے ہم لوگ نہیں سہیں گے، کوئی خلاف کسی کو ستائے ہم لوگ اس کو سہ نہیں سکتے، اس لیے ضروری ہے کہ ایک میٹنگ کی جائے۔ پھر میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ معاہدہ طے ہوا۔ اس معاہدے کے طے کرنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور اسلام آنے کے بعد آپ کہا کرتے تھے کہ کاش عبداللہ بن جدعان مجھے آج بلاتا اور اللہ پر کوئی معاہدہ کرتا تو میں اس میں شریک ضرور ہوتا تھا۔ تو اللہ کے رسول اس سے پہلے بھی خدمت خلق میں تھے۔ پہلے نمبر پر میں نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، اور خدمت خلق میں وہ کردار آپ نے ادا کیا ہے کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ حضرت خدیجہ نے یہی کہا تھا، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ دیکھو یہ آپ کے اخلاق، آپ نے خدمت خلق کا وہ نمونہ پیش کیا ہے جو جس تک ہم اور آپ نہیں پہنچ سکتے، لیکن کم از کم ہم بھی مثال پیش کر سکتے ہیں اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے۔ آپ کے گھر میں، آپ کے آس پاس میں، آپ کے گاؤں محلے میں، آپ کے شہر میں کوئی پریشان نہ ہو، کوئی ظالم نہ ہو اور کوئی مظلوم بھی نہ ہو، اس کے لیے ہم کو آج سے ابھی سے تہیہ کرنا ہے اور اٹھنا ہے کہ کوئی خدمت خلق کرے یا نہ کرے، ہم خود اپنے آپ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ خدمت خلق کا معاملہ کریں گے، لوگوں کو ستائیں گے نہیں، لوگوں پر بے وجہ ظلم نہیں کریں گے، جو ستائے جائیں گے اس کا حق دلوا کر کے رہیں گے، یہ ہمارا عزم ہے۔ قرآن و سنت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، یہی ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین جو بات ہوئی ہے حق ہے، درست ہے، تو ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر ایمان پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ فرمائے خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔